پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام تاریخ ادب اردو، جلد 100۔ ظرافت رنگ طبیعت قصیدے کی سنجیدگی کو مجروح کر دیتی ہے۔ اس قصیدے میں اپنے علم و فضل اور مختلف زبانوں سے واقفیت کا اظہار انشا نے اس طرح کیا کہ 22 اشعار میں 13 مختلف زبانوں میں شعر اور مصرع لکھے، جن میں فارسی، ترکی، عربی، خراسانی، نیشاپوری، ہندی، راجستانی، پشتو، انگریزی، مراٹھی، کشمیری، بنگالی، برج بھاشا شامل ہیں۔ اس جدت پسندی سے انشا کی قدر کلامی کا اظہار تو ہوتا ہے، لیکن حیت قصیدہ کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ دراصل اپنی ذات انشا کے لیے اتنی اہم تھی کہ وہ ہر جگہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ قصیدے میں بھی اپنی ذات و شخصیت کا اسی طرح اظہار کرتے ہیں جس طرح غزل میں کرتے ہیں، حالانکہ قصیدہ اور غزل دونوں ایسی اصناف سخن ہیں جو ذات کے براہ راست اظہار کے بجائے اسے چھپا کر ظاہر کرنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ ہر وقت اپنی ذات کے اظہار سے پیدا ہونے والا عدم توازن انشا کی قوت کو ڈگر سے ہٹا دیتا ہے۔ قصیدہ در مد بادشاہ انگلستان جارج سیوم انشا کا طویل قصیدہ ہے جو لکھنؤ میں جارج سیوم کے جشن سالگرہ کے موقع پر پیش کیا گیا تھا۔ اس قصیدے میں ان کے دو ممدوح ہیں، ایک نواب سعادت علی خان اور دوسرے جارج سیوم۔ قصیدے کی تشبیہ بہاریہ ہے جس کو پڑھ کر نشاط و کیف اور مسرت و شادمانی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ تشبیہ میں جہاں چمن و نہالاں چمن کی نزاکت، بانک پن، جلوہ سامانی کا نقشہ کھینچا ہے، وہاں موقع کی مناسبت سے اشعار میں کئی انگریزی الفاظ پاؤڈر، کوچ، گیلاس، پلٹن، ارگن بھی استعمال کیے ہیں۔ اس کے بہاریہ تشبیہ خوبصورت ہے اور موقع محل کے مطابق جشن کی رونق، چہل پہل، چلت پھرت اور حسن و جمال کے بیان سے ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے جو عالم نشاط کو ابھارتی ہے۔ ناچ رنگ کا سماں ہے اور رقاصہ کے سراپا کے بیان سے اس میں حسن و سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ طویل تشبیہ کے بعد گریز آتا ہے جس میں یہ خبر دی جاتی ہے کہ آج جون کی 4 تاریخ ہے اور جارج ثالث جمع مرتبہ شاہ لندن کی سالگرہ کا دن ہے، اسی کے لیے اس میں عیش و عشرت کی بو باس رچی ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کے ہوا شاد وہ فخر آفاق جس کے مقدم کے سبب ہے یہ جہاں رشک چمن۔ اس کے بعد نواب سعادت علی خان کی مدح آتی ہے۔ اس میں جہاں جو وہ کرم طاقت گھوڑے کی تعریف ہوتی ہے، وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس خوشی کے سبب یہ بھی ہے کہ انگریز اور نواب دونوں ایک دوسرے کے گہرے رازدار ہیں۔ اس کے بعد مطلع ثانی آتا ہے جس میں جارج سیوم کی مدح کی جاتی ہے۔ یہ مدح بھی اپنی نوعیت کی منفرد مدح ہے۔ ہاں تاج و تخت، فوج و بخشش کی تعریف کی جاتی ہے، وہاں علم و تحقیق، سائنس اور ترقی کی بھی مدح کی جاتی ہے۔ الیکٹریسٹی کی دریافت کو بھی موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور ایسے اشارے کیے جاتے ہیں جن سے نوابان اودھ کی انگریزوں سے وفاداری کا گہرا اظہار ہو۔ ٹیپو سلطان کا قصہ وہ سنا ہوئے گا، کر کے کیا کام پھرا دھاں جو گیا تھا رجمن۔ لارڈ حکام نے ایسے ہی کیے 1-2 وار، دفتن کانپ گیا جس کے سبب سب دکن قوم انگریز یہ ہیں ایسے کہ جن سے کانپے آوے گر فوج افاریت سمیت آہرمن۔ دبدبا ان کو خدا نے دیا جن کے حضور چیز کیا ہیں وہ پھیکن، وہ کہاں کے راون۔ کیوں نہ اس قوم سے ظاہر ہو شجاعت ایسی، ان کے ہے سر پہ وہی مہر لکا سایہ فگن۔ اس کے بعد مطلع ثالث آتا ہے جس میں جارج سیوم کی مدح عدلگیری و سخاوت کا بیان کر کے یہ شعر لاتے ہیں جس سے اپنے علم و فضل اور زبان دانی کے اظہار کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ بزم شاہانہ کو اب قصہ یہی ہے میرا، عربی بول کر دکھلاؤں ٹک ایک سیر یمن، اور اس کے بعد ترکی و فارسی بولنے کا جواز
پیدا کر کے 25 اشعار عربی، ترکی اور فارسی کھلا کر اپنی ذات کو ابھارتے اور سامنے لاتے ہیں۔ اس قصیدے کی دعا بھی دلچسپ ہے۔ اس میں انشا نے تماشا یہ پیدا کیا ہے کہ یہ شعر کہہ کر دعا کو کورس میں تبدیل کر دیا۔ اب دعا مانگے ہے انشا کہو انشاءاللہ، مل کر آؤ آمین کرو آمین سب اہل سخن۔ اس کے بعد 13 شعر آتے ہیں۔ اس شعر سے انشا نے مجبور کر دیا کہ سب اہل دربار اہل سخن آمین کہیں۔ ساتھ ہی اس کورس سے انشا کے قصیدے نے جشن میں وہ کیفیت پیدا کر دی کہ سب دوسرے اہل سخن کے قصیدے اور قطعات جھاگ بن کر رہ گئے۔ موقع شناس انشا یہ کام ایسے موقع پر اکثر کرتے تھے۔ ایک جگہ اپنے روزنامہ میں لکھا کہ میں اس کتاب کو جسے تہنیت کے طور پر کہا تھا مذہب کر لیا تھا، اپنی جیب سے نکال کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا اور ارشاد ہوا تم پڑھو۔ 7 ابیات تھیں۔ میں نے وہ کتاب تہنیت پڑھا اور سب حاضرین سے کہا کہ آمین کہیں۔ سارے سامعین نے آمین اور انشاءاللہ کہا۔ یہ قصیدہ انشا کا بہترین قصیدہ ہے۔ فنی اعتبار سے بھی اس میں بڑی حد تک توازن قائم رہتا ہے۔ جہاں توازن مجروح ہوتا ہے وہاں وہی مقام ہے جہاں انشا اپنی شخصیت اپنی ذات کو قصیدے میں براہ راست ظاہر کرتے ہیں۔ عربی و فارسی ترکی اشعار اس لیے اس قصیدے میں بے موقع و بے محل معلوم ہوتے ہیں کہ یہ اشعار اس قصیدے کے ارتقاء میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے بلکہ وحدت اثر کو مجروح کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف موقع و محل کی مناسبت سے انگریزی زبان کے الفاظ استعمال کر کے اس قصیدے کے مزاج میں ایک نیا رنگ بھر دیا ہے جو اچھا لگتا ہے۔ سعادت علی خان نہ صرف انگریزوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی تھے بلکہ خود بھی انگریزی رہن سہن کھانے اور کلچر کے دلدادہ تھے۔ انگریزی زبان بھی سیکھ رہے تھے۔ انشا کو پورا اندازہ تھا کہ انگریزی الفاظ کے استعمال سے وہ یقیناً خوش ہوں گے۔ اس قصیدے سے محسوس ہوتا ہے کہ اب مغل کلچر اور اس کے ساتھ عربی فارسی ترکی زبانیں ٹکسال بہر ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اس قصیدے میں ان تینوں زبانوں کے اشعار موقع محل کے لحاظ سے بے ضرورت سے نظر آتے ہیں۔ اگر قصیدے سے انہیں خارج کر دیا جائے تو ان کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اس قصیدے میں انشا کے 2 ممدوح ہیں۔ انشا نے ان دونوں نواب سعادت علی خان اور جاج سیوم کے اس طور سے مدح کی ہے اور قصیدہ کو اس طرح اٹھایا ہے کہ دونوں کی مدح میں توازن قائم رہتا ہے۔ انشا کا حمدیہ قصیدہ تخیل کی پرواز، علم و فضل کے اظہار، زور و بیان اور جوش مدح کی وجہ سے یقیناً قابل ذکر ہے۔ شہزادہ سلمان شکوہ کی مدح میں جو قصیدہ انشا نے لکھا وہ بھی اپنے زور بیان، چلبلے پن، رنگینی اور اردو قافیوں کے ٹھاٹ سے سجا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں سراپا بھی پوری جزیات کے ساتھ موجود ہے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود یہ سب قصیدے اسی توازن سے محروم ہیں جو جاج سیوم کے جشن سالگرہ کے موقع پر لکھے گئے قصیدے میں ملتا ہے۔ انشا بحیثیت قصیدہ گو نصرتی سودا اور ذوق تک تو نہیں پہنچتے، حالانکہ ان کا درباری مزاج، ان کا علم و فضل اور قادر کلامی قصیدے کے مزاج سے پوری مناسبت رکھتے تھے، لیکن ان کے مزاج کی چلبلاہٹ، چونچلا پن اور خود پرستی اس توازن کو مجروح کر دیتی ہے جو مثالی قصیدے کے لیے ضروری ہے۔ ان کے قصائد کے مختلف حصوں کو الگ الگ دیکھیے تو وہ فن قصیدہ کے معیار پر پورا اترتے ہیں، لیکن جب سب کو ملا کر ان کے قصیدے کو بحیثیت مجموعی دیکھا جاتا ہے تو وہ ایک سالم اکائی نہیں بنتا۔ اسی لیے شیفتہ نے کہا کہ ہیچ صنف رات طریقہ را شعر نگفتہ، لیکن انشا کی جدت پسند طبیعت ان کے قصیدے کو دلچسپ ضرور بنائے رکھتی ہے۔ غزل کی طرح ان کے قصیدوں میں بھی ہندوستانیت موجود ہے۔ انشا کو زبان دانی کے ساتھ فن شاعری پر بھی پوری قدرت حاصل ہے۔ غیر منقوطہ قصیدے میں کم و بیش انہوں نے سارے صنائع استعمال کیے ہیں، لیکن یہ قصیدہ جہاں ان کی علم و فن اور قدرت کلام کا روب ڈالتا ہے وہاں شاعری کے اعتبار سے بے اثر ہے۔
انشا اس لیے ایک ممتاز قصیدہ گو تو ہیں لیکن عظیم قصیدہ گو نہیں ہیں۔ یہی صورت ان کی غزل میں سامنے آتی ہے اور یہی صورت ان کی مثنویات میں نظر آتی ہے۔ انشا نے اردو میں کل 11 مثنویاں لکھیں جو یہ ہیں: ایک در حجو نبور، در زبان اہل برج کا اسی کا حصہ ہے، الگ مثنوی نہیں۔ 2 در حج کھٹمل، 3 در حج پستہ، در حج پشا، در حج مغز، مثنوی فعل مرغ نامہ، 7 شکایت زمانہ نافرم جام، 8 مثنوی سحر ہلال، 9 مثنوی در لہجہ اردو، 10 حجو گیان چند، 11 حکایت۔ جرأت نے خارش، چیچک، نزلہ و زکام، شدت گرما وغیرہ کی حجو میں مثنویاں لکھی تھی۔ انشا نے زنبور، کھٹمل، پشا اور مغز وغیرہ کے حجو میں اور فعل و مرغ کے بارے میں مثنویاں لکھیں۔ در حج نبور میں انشا نے بھیڑوں کے موضوع سخن بنایا جیسے سارا شہر زرد پوش ہو گیا تھا اور ان کے کثرت کی طرح طرح کے دلچسپ تشبیہات سے بیان کیا ہے۔ صرف پہلے مصرع ان بھیڑوں نے کیا یہ اب کے قہر سے معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑیں شہر کے لیے آفت جاں بن گئی تھیں، لیکن اس کے بعد انشا اس کثرت کو ایسے لطف سے بیان کرتے ہیں کہ یہ حجو نہیں رہتی بلکہ اس صورتحال کا دلچسپ شاعرانہ ظریفانہ اظہار بن جاتی ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصرع سارے چمپا کے پھول پھیل گئے، یا یہ گل اشرفی کی کلیاں ہیں، کھرنیاں سی بکھر رہی ہیں، سب زرد چنبیلی کے پڑے ہیں ہار۔ کہیں کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے جیسے ہر طرف املتاس کے پھول جھڑے پڑے ہیں، یا زرد مرچوں کے ہار سوکھ رہے ہیں، یہ خوشۂ انگور زرد ہو گئے ہیں۔ اسی مثنوی کے دوسرے حصے میں اہل برج کی زبان میں چند شعر کہے ہیں جن میں بتایا ہے کہ بھیڑوں نے ایک بھنورے کو گھیر لیا اور پھر ان کی کثرت کو اسی انداز سے بیان کیا جس طرح پہلے حصے میں کیا تھا۔ کبھی وہ لکھتے ہیں کہ گل جعفری سے دامن کو بھر گیا ہے، ہر طرف سرسوں پھیل گئی ہے، سب نے مانجھے کے کپڑے پہن لیے ہیں، سب پلنگ سونے کے بن گئے ہیں، دریا بھی ہلدی گھول دی ہے۔ اس مثنوی کا انداز بیانیہ ہے اور اس بیان میں کوئی رخ ایسا نہیں ہے جس سے پڑھنے والا کسی سمت یا کسی نتیجے تک پہنچ سکے۔ یہی صورت مثنوی در حجب کھٹمل میں سامنے آتی ہے۔ اس میں کھٹملوں کو موضوع سخن بنا کر نئی نئی تشبیہات سے ان کی کثرت کو بیان کیا ہے۔ جب انشا کہتے ہیں کھٹملوں کی کثرت سے تمام درخت شاخ مرجان بن گئے ہیں، تمام تر رولال مرغی بن گئے ہیں، لالا نرگس بیمار ہو گئے ہیں، سب نخول یاقوت بن گئے ہیں، سارے جانور سرخاب ہو گئے ہیں، شبنم لہو کے آنسو رو گئی ہے، ہر جگہ سرخ کم خواب کی بوٹی بن گئی ہے، تو اس بیان سے کھٹملوں سے نفرت و بیزاری پیدا نہیں ہوتی۔ حجب کے اعتبار سے حجب نبور کی طرح یہ مثنوی بھی ناکام ہے۔ حجب پشا میں بھی یہی بیانیہ انداز ہے، اس میں بھی کوئی اخلاقی یا سماجی جہت نہیں ہے، بس انشا مچھروں کی کثرت کو شاعرانہ انداز میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثنوی در حجب مکس کا بھی انداز بیانہ ہے اور وہی رنگ سخن ہے جو پہلی دو مثنویوں میں ملتا ہے۔ مثنوی فعل جس کا دوسرا نام فعل نامہ بھی ہے ایک مختلف مثنوی ہے۔ اس مثنوی کی وجہ تالیف یہ ہے کہ جان کارش نے انگریزی میں ایک قصہ لکھا، نواب سعادت علی خان کے ایک مصاحب کلارک صاحب نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ نواب نے انشا سے اس سے اردو میں منظوم ترجمے کے لیے کہا، جیسا کہ انشا نے مثنوی میں خود لکھا۔ انگریز جان کارش راکم قصہ ہوئے والے مترجم ہیں، فارسی میں کلارک صاحب و خاص حضور کے مصاحب۔ انشا سے یہ ترجمہ بعینہ موزوں ہوا ہے، اے کرم و اے کہ مہ
حسب الحکم جناب عالی منظوم ہوئے ہیں یہ لالی۔ انشا نے یہ بھی لکھا کہ دسمبر 1792 عیسوی کا یہ سچا واقعہ ہے۔ اس مثنوی میں بہادر نامی دیو پیکر ہاتھی اور چنچل نامی ہتھنی کی 4 بار جفتی کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ سارے جنگل کے مختلف چرند پرند نے سب اس عمل جفتی کو دیکھا تو ان پر کیا اثر ہوا۔ اس مثنوی میں رعایت لفظی سے لطف بیان پیدا کیا گیا ہے۔ 205 اشعار کی یہ مثنوی اپنے موضوع کے اعتبار سے اچھوتی ہے۔ بیان جفتی والا حصہ لذت انگیز ہے، لیکن باقی مثنوی میں وہ زور بیان نہیں جو انشا کی بنیادی صفت ہے۔ مرغ نامہ انشا کی طویل ترین مثنوی ہے جو 241 اشعار پر مشتمل ہے۔ انشا کے مزاج کے برخلاف یہ ایک سنجیدہ مثنوی ہے جس میں فن مرغ بازی کے سارے اصول و قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں بہت ساری اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں جو فن مرغ بازی سے تعلق رکھتی ہیں۔ لغت کے اعتبار سے بھی یہ مثنوی اہمیت رکھتی ہے۔ مرزا قاسم علی خان اس فن کے استاد تھے۔ انشا نے مرغ بازی کے اصولوں کو ان سے سیکھ کر نظم کیا۔ الغرض ان سے جو سنی تقریر میں نے مظنون اسے کیا تحریر۔ مرزا قاسم علی خان سالار جنگ کے بیٹے اور نواب آصف الدولہ کے ماموں زاد بھائی تھے۔ اس مثنوی میں انشا نے ان کی مدح میں اشعار لکھے ہیں، لیکن نواب سعادت علی خان کے کہنے پر نہ صرف انہیں بھری بزم میں ذلیل کیا بلکہ ان کے خلاف ایک فحش بھی لکھی۔ انشا کی یہ واحد مثنوی ہے جس میں حیات مثنوی کو برتا گیا۔ مثنوی کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، پھر شب بیداری کے فضائل بیان کر کے نعت رسول میں 3 شعر لکھے ہیں، اور اس کے بعد نواب آصف الدولہ کی مدح میں 11 شعر کہے ہیں۔ پھر اپنے مرغوں کی صفت میں اشعار لکھ کر قاسم علی خان کی استادی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی تعریف کی ہے، اور پھر ایک ایک کر کے مرغ بازی کے اصول بیان کیے ہیں۔ خاتمہ کتاب میں انشا نے لکھا ہے، ہیں قواعد جو کھیل کے ہیں رسوم، نثر سے تو نے سب کیے منظوم۔ اس مثنوی میں زور بیان بھی ہے اور سارے اصولوں کو نہایت واضح طور پر موزوں الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس بیان میں کسی قسم کا تمسخر یا ظرافت نہیں ہے، بلکہ ساری مثنوی میں سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس مثنوی میں چونکہ ایک رخ موجودہ ہے، اس لیے یہ مثنوی بے جہت نہیں ہے۔ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ وہ اس مثنوی کیوں پڑھ رہا ہے، اور لکھنے والے کو معلوم ہے کہ وہ اسے کیوں لکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ مثنوی کسی قصے کے حامل نہ ہوتے ہوئے بھی دلچسپ ہے اور فن مرغ بازی کے موضوع پر ایک کارآمد مفید مثنوی ہے۔ شکایت زمانہ نافر جان میں انشا نے اپنے ایک عشق کو موضوع سخن بنایا ہے اور اپنی محبوبہ کے حسن جمال کو بیان کر کے اس سے ہونے والی 3 ملاقاتوں کا ذکر کیا۔ یہ مثنوی عشق کا ضرور ہے، لیکن عشق جیسا کہ ہم نے کہا انشا کے مزاج کا حصہ نہیں ہے، ان کی روح کیفیت عشق سے خالی ہے، اس لیے یہ مثنوی بھی بے کیف ہے۔ سراپا کا حصہ خصوصاً بیان پستان یقیناً پر لطف ہے، لیکن بحیثیت مجموعی حیت کے اعتبار سے یہ مثنوی بے ڈول اور عشق یا جذبات کے اظہار میں بے اثر ہے۔ اظہار کے اعتبار سے بھی زنبور پشا والی مثنویاں زیادہ شاعرانہ بیان کی حامل ہیں۔ انشا مثنوی کو شروع تو ایسا کرتے ہیں جیسے یہ طویل ہوگی، لیکن جلد ہی مثنوی پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ مثنوی سحر ہلال کو پڑھ کر بھی اسی بے ولی اور دل اچاٹ ہو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ اس پر مثنوی سحر ہلال در زبان ریختہ و ذو بحرین و تجنیس اور در جواب اہل شیرازی کے در فارسی گفتہ است کے الفاظ درج ہیں۔ 50 اشعار پر مشتمل یہ مثنوی بیان عشق سے شروع ہوتی ہے جو 38 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ساقی نامہ آتا ہے اور مثنوی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انشا ایک طویل عشق یا مثنوی لکھنا چاہتے تھے، لیکن عشق سے آری اپنے مزاج کے باعث صرف اتنا لکھ پائے تھے کہ دل اچاٹ ہو گیا۔ عشق کے بیان میں بھی وہ زور نہیں ہے اور جو
ہے جو میر کی مصنوی میں ملتا ہے۔ اس مصنوی کے بس یہی خصوصیت ہے کہ یہ ذو بحرین ہے اور اس میں صنعت تجنیس کو استعمال کیا گیا ہے۔ مصنوی در لہجہ اردو بھی مطبوعہ کلیات میں شامل نہیں ہے۔ یہ 51 اشعار پر مشتمل ہے۔ انشا نے رانی کیتکی اور کنور ادیبان کی کہانی میں یہ التزام کیا کہ اس میں ہندوی، چھٹ، ہوا اور کسی دوسری زبان عربی، فارسی، ترکی کا ایک لفظ نہ آئے۔ وہ کہانی نثر میں تھی۔ انشا نے یہی التزام اس مصنوی میں کیا ہے۔ کہانی وہ کہیے کہ ہندی کی چھٹ نہ رکھے کسی اور بولی کی پٹ، لگا برج کا سر تو دکن کی ٹانگ، یہ بولی ہوئی یا اچھمبے کا سانگ۔ ساتھ ہی کئی شعر میں اس کا کام کو مشکل بتا کر کہانی کا آغاز کیا کہ ہوا ایک دلہا دلہن کا بیاہ، تو بڑھنے لگی دن بدن ان کی چاہ۔ اس کے بعد 8 شعر اور آتے ہیں اور مصنوی رک جاتی ہے۔ یہ مصنوی چونکہ ادھوری رہ گئی اس لیے دیوان انشا یا کلیات انشا میں عام طور پر نقل نہیں ہوئی۔ اس مصنوی میں سوائے اس کے کوئی بات نہیں کہ 51 اشعار میں ایک لفظ بھی عربی، فارسی، ترکی کا استعمال نہیں ہوا اور اس لیے نظم میں انشا کا یہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انشا کو یہ کام کرتے ہوئے پتہ چلا کہ فارسی، عربی، ترکی کے الفاظ چونکہ اردو زبان کا جزو لائن افیکٹ بن چکے ہیں اس لیے انہیں نوچ کر نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ سب بول چال کی عام زبان کا وسیلہ اظہار ہیں۔ انشا کی جدت پسند طبیعت اور اپنی ذہانت و ذکاوت کے اظہار کے لیے نئے راستے تلاش کرتی رہتی تھی، جس کا اظہار انشا کو بڑھتے ہوئے قدم قدم پر ہوتا ہے۔ یہ ادھوری مصنوی بھی اسی مزاج کا کرشمہ ہے۔ در ہجو گیان چاند ساہوکار میں انشا نے ایک سود خور مارواڑی کا قصہ لکھا ہے۔ لالا مارواڑی میں بات کرتے ہیں اور ان کا ملازم کھیراتی اردو میں بات کرتا ہے۔ یہ ساری مصنوعی اسی ملی جلی زبان میں لکھی گئی ہے۔ حکایت ویسی ایک فیش مصنوعی ہے جیسی میر حسن اور جرت کی کلیات میں ملتی ہے۔ اس میں انشا نے ایک سنڈی رنڈی اور کمزور مرد کا ایک فحش واقعہ بیان کیا ہے۔ انشا کی یہ ساری مصنوعیاں معمولی درجے کی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کام میں ان کا دل نہیں لگتا، البتہ ان کی جدت پسند طبیعت کے چھینٹے ادھر ادھر پڑے ضرور نظر آتے ہیں۔ عشق ان کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا، اس لیے عشقیہ مصنوعیاں بھی بے اثر رہتی ہیں۔ لیکن تاریخ کی اہمیت کے اعتبار سے مرغ نامہ سعادت علی خان رنگین کی فردوس نامہ کی طرح ایک ایسی مصنوعی ہے جس میں مرغ بازی کے فن اور اصول و قواعد کو بیان کیا گیا ہے جو اس طرح کسی ایک جگہ نظر نہیں آتے۔ صنف مصنوعی کے برخلاف کتہ تاریخ میں انشا کی جدت پسند طبیعت نئے نئے رنگ بھرتی ہے اور عام طور پر قابل توجہ ہیں۔ یہ قطعات تاریخ فارسی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی۔ ان کے مطالعے سے تاریخ گوئی پر انشا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا نواب اسداللہ کے امام باڑے کی تاریخ تعمیر 1205 ہے اور یہ اعداد کتاب میں موجود ہیں، لیکن ایک شعر میں یہ اشارہ بھی کیا کہ درود سے اس کی تاریخ برآمد ہوتی ہے اور درود کے الفاظ کتے میں نہیں دیے۔ اس طرح حضرت علی کی ماہ تاریخ میں یہ اشارہ کیا ہے در فراق صفدر زرغام دیں ہر ولی را تاج از سر افتاد۔ لفظ ولی کا سر کا تاج داد ہے، یہ گر گیا تو لی رہ گیا۔ انشا نے مختلف تاریخی واقعات پر قطعات تاریخ بھی لکھے ہیں جن سے اس دور کی تاریخ مرتب کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ انشا سے ایک مختصر تاریخ دیوان ریختی بھی یادگار ہے جس میں سعادت یار خان رنگین کی طرح عورتوں کی ٹکسالی زبان محاورہ میں عورتوں کے جذبات و معاملات کا اظہار کیا ہے۔ ریختی کی ایجاد اور دیوان ریختی کی اولیت کی بحث رنگین کے ذیل میں آگے آئے گی۔ یہاں صرف اتنا بتاتے چلیں کہ دریا لطافت میں خود انشا نے ریختی کو رنگین کی ایجاد کہا ہے اور سب سے زیادہ ایک اور تہماسپ کا بیٹا
अनवरी रेख्ते का सबको जानता है, रंगीन तखल्लुस है और कराहीपन जो बहुत मिजाज में रंडीबाजी से आ गया तो रेख्ते के ताई छोड़कर एक रेख्ती ईजाद की है। इस वास्ते को भले आदमियों की बहू बेटियां पढ़कर मुश्ताक हूँ। इंशा के दीवान रेख्ती में गज़लियात और रुबायात भी हैं और कितात और मुस्तज़ाद भी। इन सब में इंशा औरतों के जज्बात को औरतों की मखसूस और टकसाली ज़बान में बयान किया है, लेकिन रेख्ती को पढ़कर ये मालूम होता है कि ये औरतें शरीफ ज़ादियाँ नहीं बल्कि मालज़ादियाँ हैं और इसीलिए इनकी ज़बान भी बाज़ारी है और इनकी बातें और इनका अंदाज़ और लहजा भी बाज़ारी है। इंशा की रेख्ती गज़लों के मौज़ूआत बनूस, रानी, वस्ल और जिन्स, छेड़खानी और मामलात हैं। रेख्ती इस ज़वाल पजीर दौर में जब नवाबीन व अमरा और इनके मुतवस्सिलीन के पास करने के लिए कुछ नहीं रह गया था, बहुत मकबूल हुई और लखनऊ में ये रिवायत रंगीन व इंशा से होती हुई जान साहब और दूसरे शोरा तक पहुँची। इसमें जिनसी और शहवानी जज्बात बेबाक लहजे और चटखारे दार ज़बान में इस तरह पेश किए गए कि मुआशरा इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। ख़ुद इस दौर की रेख्ता शायरी में मामलात हुस्न व वस्ल शायरी का असल मौजू बन गए थे। मामला बंदी की ऐसी कौन सी बात थी जो जुर्रत की शायरी में नहीं मिलती और ऐसा कौन सा पहलू था जो इंशा के यहाँ नहीं मिलता। रेख्ती को इस तहजीब ने मुँह का ज़ायका बदलने के लिए कबूल किया था। वो मर्द के मुंह से मर्द के जज्बात मर्द की ज़बान में सुनते सुनते उगता गया था, इसलिए अब इनमें औरतों की ज़बान में औरतों के जज्बात सुनने की ख्वाहिश पैदा हुई। रंगीन ने माशरे की इस दिली ख्वाहिश को अपनी रेख्ती में समेटा और इंशा ने जिनकी रेख्ता शायरी इस मिजाज से करीब तर थी जिसमें इश्क हवस बन गया था, हिजर का तस्वर अजायब गायब हो गया था और वस्ल महज जिस्मानी मिलाप का नाम हो गया था। ज़माने की हवाओं का रुख देखकर रेख्ती में भी शायरी की और एक दीवान मुरतब किया ताकि इस दौर के दरबार में इनकी मकबूलियत कायम व दायम रहे। जुर्रत और इंशा के दीवान रेख्ता और ख़ुसूसन रंगीन व इंशा के दीवान रेख्ती पढ़कर यूँ महसूस होता है कि इस तहजीब के कपड़े बोसीदा होकर फट गए हैं और ये तहजीब अंदर से नंगी हो चुकी है। इसके तबक़े ख़ास का अखलाक गिरावट की इंतहा को पहुँच चुका है और इसमें बदलते ज़माने से आँखें मिलाने की क़ुव्वत बाकी नहीं रही थी। इंशा और रंगीन दोनों इस तबक़े ख़ास से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने भी वही किया जो ये मुआशरा चाहता था और इस दौर के बड़े आदमी की तरह कामयाब ज़िंदगी बसर की। इंशा की बातचीत में जो छेड़छाड़ है सो लज़्ज़त निसा में कहीं है और नकूक में। इंशा की रेख्ती में एक बनावट का एहसास होता है। ये मालूम होता है कि वो बन कर बात कर रहे हैं, जैसा कोई मर्दाना आवाज़ बदल कर ज़रा देर को ज़नानी आवाज़ में बोलने लगे। रेख्ती में मर्द शायर औरत की ज़बान में औरत के जज्बात का इजहार करता है, लेकिन दरअसल ये औरत के जज्बात नहीं है बल्कि मर्द के अपने जज्बात और अपनी ख्वाहिशात का इजहार है। रेख्ती औरत के रूप का बहरूप है, इसलिए ये शायरी जज्बात से आ रही है। ये सिर्फ मज़े की शायरी है। इसमें अंगिया और शलवार में छुपे पहलू को औरत के मुहावरा और ज़बान में लज्जत जिस्मानी को ताज़ा दम रखने के लिए मौजू सुखन बनाया गया। ये शायरी अगर औरत करती तो वो अपने जज्बात का इजहार इस तरह हरगिज़ न करती जिस तरह मर्द शायर ने औरत की बहरूप में रेख्ती में किया। इस बात की वजाहत के लिए ये चंद शेर देखिए। मुरझा गया दिल अपना तो नक्शा याद आया, मुरझा गया दिल अपना तो नक्शा याद आया, बेअख्तियार मुझको एक फूल की कली का। थाम थाम आपको रखती हूँ बहुत साल, लेकिन क्या कहूँ थम नहीं सकता मेरा अंदर वाला। ना बुरा माने तो लूँ नोच कोई मुट्ठी भर, ना बुरा माने तो लूँ नोच कोई मुट्ठी भर, बेगमा है तेरी क्यारी मैं हर साग का लगा। ओढ़नी मुझसे जो बदली तो अजीब बाजी जान, ओढ़नी मुझसे जो बदली तो अजीब बाजी जान,
وہ بھی ایک دیجئے جو ہو بھاری سے بھاری انگیا، مت اجڑ گئی سی پڑ اور غش نہ کھا کھا گر، مت اجڑ گئی سی پڑ اور غش نہ کھا کھا گر، بے کلی نہ کر آخر چین لے زری کم بخت، مردوا مجھ سے کہے ہے چلو آرام کریں، مردوا مجھ سے کہے ہے چلو آرام کریں، جس کو آرام وہ سمجھے ہے وہ آرام ہو نوج، آ گیا تیری رضائی میں پسینہ مجھ کو، آ گیا تیری رضائی میں پسینہ مجھ کو، گرم ایسا بھی نگوڑا کوئی حمام ہو نوج، کان کی لو میں گھسے موٹی سی بالی کیوں کر، کان کی لو میں گھسے موٹی سی بالی کیوں کر، جس کا ہو سوئی کے ناکے سے بھی ننھا سوراخ، کیا بھر گیا آج کے جس کے سبب تیرا، کیا بھر گیا ہے آج کے جس کے سبب تیرا، ہے سخت جیسے لکڑی کا چیلا آزار بند، میں جھجک اٹھی لے کے انشا نے، میں جھجک اٹھی لے کے انشا نے، کل چبھا دی جو میری ران میں لونگ، آپا توفہ جو بڑھ چچی ہے اس کی انگیا، آپا توفہ جو بڑھ چچی ہے اس کی انگیا، تب سیون سازی کی ساری ہی جواک لاہی ہوں، ارے تو ابلی ہی پڑتی ہے مارے جھل کے اری رنڈی، ارے تو ابلی ہی پڑتی ہے مارے جھل کے اری اے رنڈی، خدا ایسی بھی دیدوں میں کسی کے نوج جھل ڈالے، رضائی شال کی اوڑھیں چلیں ہم تم چھپر کھٹ میں، رضائی شال کی اوڑھیں چلیں ہم تم چھپر کھٹ میں، ہوائیں ٹھنڈی آ رہی ہیں خوب جاڑا ہے، آج وہ بات سہی جس میں تیری کل کل جائے، آج وہ بات سہی جس میں تیری کل کل جائے، کیا کروں لیکن اگر کوئی مہینہ ٹل جائے، دبلی پتلی ہوں میرے تو نہ پہنو کپڑے، دبلی پتلی ہوں میرے تو نہ پہنو کپڑے، اریو جان اری خیلا اریو مٹکی، یہ اشعار شاعرانہ لطافت سے آ رہی ہیں، ان میں جنسی لپاک تو ہے لیکن وہ شاعرانہ حسن اور احساس جمال نہیں جو لفظوں کی عروضی ترتیب ہوتا ہے اور سننے یا پڑھنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ انشا کے دیوان ریختہ کو شاعری کی تاریخ میں تو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی، البتہ ریختہ کی تاریخ میں صاحب دیوان شاعر کی حیثیت سے ان کا ذکر ضرور آئے گا۔ یہی صورت ان کی مختصر دیوان غیر منقوطہ کی ہے، اس میں انشا نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو بے نکت ہوں، جب یہ پابندی شاعر خود پر لگا لے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ محدود لفظوں کی مدد سے ایسے شعر کہے جس میں جذبے، احساس یا فکر کا اظہار ہو سکے۔ انشا کا کلام ویسے بھی جذبہ و احساس سے آ رہی ہے اور یہ چیز غیر منقوطہ کلام میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ انشا نے اس صنعت کو غزل، مثنوی، رباعی، مخمس میں استعمال کر کے اپنے قدر و کلامی کا اظہار تو یقین کر دیا ہے، لیکن آج یہ مشکل عمل میکانیکی معلوم ہوتا ہے، اس میں وہ مزہ بھی نہیں ہے جو انشا کی غزلوں میں ملتا ہے۔ یہ ایک بے مزہ اور بے ذائقہ کلام ہے اور ان تماشوں میں سے ایک تماشا ہے جو انشا کی جدت پسند طبیعت زندگی بھر دکھاتی رہی۔ دیوان سینکڑوں ہی دیکھے ہیں ہم نے لیکن ان میں نظر پڑا کب پایا جو یہاں تماشا، کیا خوب واہ ماشاء اللہ ہے عجب کچھ، کیا خوب واہ ماشاء اللہ ہے عجب کچھ، دیوان میرا انشاءاللہ خاں تماشا۔ لیکن انشا اس تماشے کے ساتھ اپنی جدت پسندی، فصاحت و بلاغت، اردو پن اور
داستانیت اور ادا کی شوخی، بیان کے جوش و خروش، بندشوں کی چستی، پرزور مردانہ لہجہ و آہنگ اور تازہ بیان سے پیدا ہونے والی سلاست و روانی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے اردو شاعری اور اردو نثر کو بہت کچھ دیا۔ اردو شاعری کا ذکر تو ہو چکا، اب آئندہ صفحات میں ان کی نثر کا مطالعہ کریں گے۔ انشاء کی نثری تصانیف۔ دریا لطافت انشاء کی اہم تصنیف ہے جو نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی۔ انشاء نے اسے فارسی زبان میں لکھا، لیکن اس کا موضوع اردو زبان اور اس کی قواعد ہے۔ دریا لطافت اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب ہے جسے اہل زبان نے لکھا۔ اس کی تصنیف میں مرزا محمد حسن کتیل بھی انشاء کی ساتھ شریک تھے۔ مرشد آباد کا مطبوعہ نسخہ 475 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں 309 صفحات انشاء کے لکھے ہوئے ہیں اور 166 صفحات کتیل کے لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب کا خاتمہ بھی انشاء نے لکھا ہے۔ یہ پہلا مطبوعہ نسخہ ہے۔ اس کے بعد مولوی عبدالحق نے دریا لطافت کو مرتب کر کے 1916 عیسوی میں ناظر پریس لکھنؤ سے چھپوا کر انجمن ترقی اردو اور اورنگ آباد سے شائع کیا۔ ترتیب دیتے وقت عبدالحق صاحب نے انشاء کا خطبہ خارج کر دیا۔ حروف تہجی سے ترتیب دے کر انشاء نے جو جدت کی تھی اسے بدل کر مروجہ طریقہ اختیار کیا اور ساتھ ساتھ وہ متبذل مثالیں بھی خارج کر دیں جو انشاء نے لکھی تھیں۔ اس کے ساتھ منطق، عروض، قوافی کا وہ حصہ جو کتیل کا لکھا ہوا ہے اپنے مرتبہ دریا لطافت سے نکال دیا، صرف بیان و معنی کا بیان نمونے کے طور پر رہنے دیا۔ اس کے بعد انجمن ایڈیشن کا دوسرا ترجمہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی دہلوی نے کیا، جو انجمن ترقی اردو اورنگ آباد سے 1935 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس ترجمے میں چونکہ متعدد غلطیاں ہیں اور اکثر مقامات پر مفہوم بھی خبط ہو گیا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ مرشد آبادی نسخے کو بغیر کسی بیشی کے حواشی کے ساتھ دوبارہ اردو میں ترجمہ کر کے اس کے 2 حصے کر دیے جائیں۔ دریا لطافت حصہ اول انشاء اور دوسرا دریا لطافت حصہ دوم از میر محمد حسن کتیل۔ اس کتاب کی تالیف میں چونکہ انشاء و کتیل دونوں شریک تھے، اس لیے دونوں نے کتاب کو 2 نام تجویز کیے۔ انشاء نے ارشاد ناظمی اور بحر السعادت نام تجویز کیے۔ دونوں ناموں میں ناظم الملک بہادر نواب سعادت علی خان کے نام کی مناسبت موجود ہے۔ ان ناموں کی وجہ انشاء نے یہ بتائی کہ بارشاد ناظم الملک بہادر تالیف پذیر فتح۔ مرزا کتیل نے دریا لطافت اور حقیقت اردو نام تجویز کیا اور یہ کتاب دریا لطافت کے نام سے موسوم و مشہور ہوئی۔ اس تالیف کا کتاب تاریخ تصنیف انشاء نے لکھا، جس کے الفاظ اردو ناظمی سے 1222 ہجری برآمد ہوتے ہیں۔ چون حسب حکم ناظم ملک و جہانیہ نواب مستعف وزیر الملک جناب شد منتظم قواعد اردو بسلک نظم اردو ناظمی شد تاریخ کتاب۔ دریا لطافت کے ابواب بندی میں بھی جدت پیدا کی گئی ہے۔ یہ کتاب ایک صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ صدف میں 5 دروازے ہیں جن میں الترتیب کیفیت زبان اردو، تمیز محلات دہلی، ذکر باز فصیحان، در مصلحات دہلی اور در گفتگو مصلحات زنان دہلی کو موضوع بحث بنایا ہے۔ اس کے بعد جزیرے آتے ہیں۔ جزیرہ اول میں علم صرف پر بحث کی گئی ہے، جس کے ذیلی ابواب کے شہر اول اور شہر دوم وغیرہ کا نام دیا گیا ہے۔ جزیرہ اول 4 شہروں پر مشتمل ہے اور جزیرہ دوم میں مباحث نحو کو لیا گیا ہے اور اس بحث کو 4 شہروں یعنی ذیلی ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ حصہ انشاء نے لکھا ہے۔ اس کے بعد جزیرہ سوم میں علم منطق پر بحث کی گئی ہے۔ جزیرے کو سلطنت اول اور سلطنت دوم میں تقسیم کر کے سلطنت کے 5 ذیلی ابواب کو شہر اول، شہر دوم وغیرہ کا نام دیا گیا ہے اور سلطنت دوم کے 11 ذیلی ابواب کو بلدہ اول، بلدہ
جزیرہ چہارم میں علم عروض پر بحث کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ذیلی ابواب کو شہر کا نام دیا گیا ہے۔ جزیرہ پنجم میں 4 شہر باب ہیں جن میں قافیہ پر بحث کی گئی ہے۔ جزیرہ ششم میں 4 شہر باب ہیں اور ان میں علم البیان کی موضوع بحث بنایا ہے، اور اسی طرح جزیرہ ہفتم میں 2 شہر باب اور 1 باغ ہے۔ شہروں ابواب میں علم البدی کو اور باغ کے ذیل میں اقسام نظم و ذکر فوائد دیگر پر بحث کی ہے۔ یہ حصہ قتیل نے لکھا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔